بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف اور عمران خان کا سیاسی طور پر جس طرح سے گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا، اب یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو بھی ریلیف ملے گا اور تحریک انصاف کو بھی انتخابات میں کھل کر حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دے دی جائے گی نہیں بلکہ اجازت دے دی گئی ہے۔ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو جو ریلیف مل رہا ہے، یہ ہم نے ایسے ہی ہوا میں بات نہیں کی، بلکہ اس کی 2-4 وجوہات ہیں، 2-3 شواہد ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عمران خان کی درخواست ضمانت جو سپریم کورٹ میں داخل کروائی گئی تھی، وہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے سماعت ہوتی ہے تو عمران خان کی ضمانت ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ ادھر ہم نے بات کی کہ تحریک انصاف کو اجازت مل گئی ہے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے۔ یہ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف پر انتخابات میں حصہ لینے کی قطعی طور پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، ان کے جلسوں پر پابندی نہیں ہے، ان کی ریلیوں پر پابندی نہیں ہے۔ تحریک انصاف پر بھی ابھی تک کہیں سے پابندی نہیں لگی۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے اب انتخابات میں حصہ لینے کے راستے جو کسی کو مسدود نظر آ رہے تھے وہ بالکل کھل گئے ہیں۔ اور ادھر پھر مرتضیٰ سولنگی صاحب کی طرف سے بھی ایسا ہی ایک بیان آیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی رجسٹرڈ جماعت ہے، انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے۔ تو ان 1-2 چیزوں کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف انتخابات میں کھل کر حصہ لے گی۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ اس میں اب کسی شک والی گنجائش نہیں رہ گئی کہ پاکستان میں 28 فروری کو عام انتخابات ہوں گے، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی اسی روز ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ واضح طور پر حکم دے دیا گیا ہے کہ صدر صاحب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ صدر صاحب نے اعلان کر دیا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کو انڈورس کر دیا گیا۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے جناب قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اور ان کی عدالت کی طرف سے الیکشن کمیشن کو وے آؤٹ دیا گیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، جس طریقے سے انہوں نے صدر کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کیا، ان کی بات نہیں مانی، انتخابات کو وہ تاخیر کا شکار کرتے رہے۔ بہرحال الیکشن کمیشنر صاحب کو ایک ریلیف مل گیا، ان کو وے آؤٹ مل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انتخابات ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ وہ اس پر کتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر کسی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انتخابات نہیں ہونے یا شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تو اس کے ساتھ پھر ہم نپٹیں گے۔ انہوں نے پابندی لگا دی کہ کسی نے بھی میڈیا پر بیٹھ کر، میڈیا والوں پر خصوصی طور پر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے پابندی لگائی گئی کہ کسی میڈیا کی طرف سے، کسی میڈیا شخص کی طرف سے اس پر بحث نہیں ہوگی، شکوک و شبہات کا اظہار نہیں ہوگا، کوئی نہیں کہے گا کہ انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اگر کسی نے اس پر بحث کرنی ہے تو پھر اپنی بیوی سے بحث کرے، اپنی اہلیہ سے بحث کرے، اپنی بیگم سے بحث کرے۔ یہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے۔ اسی طرح کی پابندی قاضی فیصل صاحب کی طرف سے لگائی گئی ہے جیسے قاضی فیصل صاحب نے شریف خاندان کو بہت بڑا ریلیف دیتے ہوئے حدیبیہ پیپر مل میں پابندی لگائی تھی کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ کیس نہیں سنا جائے گا، ٹائم بارڈ ہو چکا ہے، تو اس پر میڈیا میں بات نہیں ہوگی، اس میں میڈیا میں کسی قسم کی بحث نہیں ہوگی، ڈسکشن نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر میڈیا بالکل بیٹھ گیا تھا۔ اسی طریقے سے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے آج کہا گیا ہے کہ میڈیا انتخابات کے حوالے سے کسی شک کا اظہار نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہمارے صحافی برادران دبک کر بیٹھ گئے ہیں، چپ ہو گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب آمنا و صدقنا، آپ نے جو فرما دیا وہ ہمارے لیے قابل احترام۔ تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اسی سماعت کے دوران جس میں وہ انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، سپریم کورٹ دوڑ لگا رہی تھی الیکشن کمیشن کی طرف، الیکشن کمیشن دوڑ لگا رہا تھا صدر صاحب کی طرف، صدر صاحب اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے ہی ایوان صدر تک بھی پیغامات پہنچائے جا رہے تھے۔ بہرحال سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ سامنے آ گیا، اور پھر اسی سماعت کے دوران جس میں صرف اور صرف انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، قاضی فیصل صاحب دور کی کوڑی لے آئے، جس طرح سے انہوں نے فیض آباد نے کیس کی نظر ثانی کے موقع پر طاہر القادری صاحب کا، عمران خان کا وہ دھنا گھسیٹ کر بھی اسی کیس میں لے آئے۔ اسی طریقے سے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے بات ہو رہی تھی انتخابات کے حوالے سے، اس میں لے آئے تحریک عدم اعتماد کو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس موقع پر جو اسمبلیاں توڑی گئی تھی صدر کی طرف سے وزیر اعظم کی سفارش پر، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام تھا۔ تو ایسے یہی تاثر لیا جا سکتا ہے کہ صدر علوی کو اور عمران خان کو اس حوالے سے
قاضی فیصل صاحب ایک طرف ان پر غداری کا الزام لگا رہے تھے تو دوسری طرف ان کی معافی کا اعلان بھی کر رہے تھے۔ قاضی صاحب کے اس فیصلے میں یہ بھی آخر میں کہہ دیا گیا کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اب آگے چلیں۔ گویا الزام بھی اور اس کے ساتھ ساتھ معافی کا اعلان بھی۔ ادھر چودھری صاحب چلے پر چلے گئے ہیں، جبکہ اسد قیصر صاحب سہ روزہ پر چلے گئے ہیں۔ کون سے چودھری صاحب چلے پر گئے ہیں؟ یہ میڈیا کے چودھری خادم حسین صاحب ہیں، ان کو بھی آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کئی صحافیوں کو بھی آف ایئر کیا گیا تھا۔ عرش شریف صاحب تو اس دنیا ہی سے چلے گئے۔ کون سے صحافی آج کل ان دا لائن آف فائر ہے؟ میں آپ کے سامنے ان کے نام رکھتا ہوں، ان کی تعداد 1 درجن ہو چکی ہے۔ جو ہمارے سامنے نام آ سکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب کوئی پورا حساب کتاب کرنے بیٹھے تو یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو۔ سر دست ہمارے سامنے یہ نام آئے ہیں جو آف ایئر ہو چکے ہیں، جن کو چینلوں کی طرف سے نکال دیا گیا ہے یا یہ خود ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ ایک دون میں ہے اسد اللہ خان، صدیق جان، سمیع ابراہیم، ظفر حلالی، اوریا مقبول جان، ہارون رشید صاحب، آفتاب اقبال، عمران ریاض، کاشف عباس، ماریا میمن، خاور گھمن، عدیل راجہ صاحب کبھی عرش شریف کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے، اس کے بعد وہ کاشف عباسی کے پروڈیوسر تھے۔ بہرحال ان کا بھی میڈیا کے ساتھ تعلق تو ضرور ہے، ان کو بھی تھوڑا سا پیچھے کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی عدیل راجہ صاحب ہیں جن کے بارے میں کبھی ان کو سپر پروڈیوسر بھی کہا جاتا تھا۔ بہرحال میڈیا کے 10-12 لوگ ان دا لائن آف فائر ہیں۔ ان میں چودھری خادم حسین کو کل ہی آف ایئر کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان سے کیا معاملات تھے؟ بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ ان سب لوگوں کے لیے حالات کا بہتر ہوتے ہیں۔ بات ہم نے کی اسد قیصر صاحب کی کہ وہ سہ روزہ پر چلے گئے۔ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ میں چلے پر گیا تھا، تو یہ والے اسد قیصر صاحب یہ سہ روزہ پر گئے ہیں۔ جو کچھ شیخ رشید صاحب کی طرف سے چلے کے بعد کہا گیا وہی کچھ اسد قیصر صاحب سہ روزے کے بعد کہیں گے۔ سہ روزے کے بعد کیسے کہیں گے؟ ان کے لیے سہ روزہ کیوں کافی ہے؟ شیخ رشید کے لیے چلہ، ان کے لیے سہ روزہ۔ وہ اس طرح سے کہ پہلے بھی زیر حراست رہے ہیں، ان پر پہلے بھی کام ہو چکا ہے، تھوڑا سا کام رہ گیا تھا اسی طرح کی بات کرنے کے لیے جیسی شیخ رشید صاحب نے بات کی ہے، تو 3 روز ان کے لیے کافی ہوں گے۔ 3 روز کے بعد یہ بھی وہی کچھ کہتے ہوئے شاید نظر آئیں جو شیخ رشید صاحب نے کہا۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں قبروں پر حاضری کے حوالے سے۔ کارپیٹ بچھائے جا رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب اپنے سسر کی قبر پر گئے تو ایک تصویر وائرل ہوئی کہ وہ ریڈ کارپیٹ پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا۔ کیا محسن نقوی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا ہوگا یا ہدایت کی گئی ہوگی۔ یہ چاپلوسوں کا کام ہے، انہوں نے خوش آمد کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیا، ورنہ تو کون قبروں میں ریڈ کارپیٹ بچھاتا ہے؟ یہ روایت ان کی طرف سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ ایک ناصر الملک صاحب بھی پاکستان کے نگران ایسے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ریڈ کارپیٹ پر اپنی والدہ کی یا والدین کی قبروں پر گئے تھے۔ پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے رہے ہوں گے، لیکن پاکستان میں یہ بھی ہو چکا ہے کہ ایک نگران وزیر اعظم صاحب اپنی والدہ کی قبر پر جانا چاہتے تھے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کی والدہ کی قبر کس جگہ پر ہے۔ میانی صاحب میں ہزاروں قبریں ہیں، لاکھوں قبریں ہیں، ان میں سے ایک تلاش کرنی تھی کہ نگران وزیر اعظم صاحب کی والدہ کی قبر کون سی ہو سکتی ہے۔ یہ معین قریشی صاحب تھے، نگران وزیر اعظم بنائے گئے تھے، امپورٹ ان کو پاکستان میں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں والدہ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ میری والدہ کی قبر کون ہے، تو پھر انتظامیہ کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا، ہاتھ پیر پھول گئے کہ کیا کریں۔ تو کسی سیانے نے کہا فکر والی بات نہیں ہے، آپ کو قبر مل جائے گی۔ اور پھر ایک قبر وہاں پہ جو پہلے مخدوش حالت میں تھی اس کو بہتر کیا گیا، اس کو سنوارا گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شخص تھا، مرد تھا، عورت تھی۔ بہرحال وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کو لایا گیا، وزیر اعظم صاحب نے فاتحہ پڑھی، ویڈیو بنی، تصویریں بنی، تو مصنوعی قبر وہاں پہ بنا دی گئی وزیر اعظم صاحب کی چاپلوسی کے لیے، ان کو جھانسا دینے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے۔ وزیر اعظم صاحب کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اگر ان کو خبر بھی ہو گئی ہوگی تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے، میری تصویر بن گئی، میری ویڈیو بن گئی۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب ریڈ کارپیٹ پر اپنے سسر صاحب کی قبر پر، مزار پر، تربت پر، مقبرے پر، درگاہ پر، بارگاہ پر، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہاں پہ جاتے ہیں۔ کیا ان کی یہ خواہش تھی یا پھر یہ چاپلوسوں نے کام؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا کام چاپلوسوں کی طرف سے، خوش آمدیوں کی طرف سے کیا گیا۔ لیکن بہت بڑا سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے آخر کار یہ تصویر جاری کرنے کی کیوں اجازت دے دی، جس کے بعد کیا ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کی اپریسیشن ہوگی یا پھر تبرہ کیا جائے گا؟ تبرہ کرنے والے لوگ بے شمار ہیں،
اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اور محسن نقوی صاحب ہو سکتا ہے کہ اس کی وضاحت کر کے ان کی مرضی کے بغیر یہ ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا اور ان کی خواہش کے بغیر تصویر بھی جاری کر دی گئی۔ اللہ حافظ۔